میں آپ کے سامنے ایک ایسا قرآن پاک کا رکوع پڑھنا چاہتا ہوں، اس کا ہلکا ہلکا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں آپ کو بالکل امام علی مقام کی ذات جو ہے بالکل عیاں نظر آئے گی، اور اختتام اگر وقت ملا تو آپ کے مقابل آنے والے بدبخت کے واقعہ کو بھی بے عین ہی سننے کا آپ کو موقع ملے۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ رعد میں بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سماعت فرمائے۔ سورہ رعد میں اس کی آیت نمبر 19 سے یہ ہمارا آج کا موضوع یہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انما یتذکر اولو الالباب، جن کے پاس کچھ بھی عقل کی دولت موجود ہے ان کے لیے اس بات میں بڑی نصیحت ہے۔ صاحبان عقل کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی عقل کی دولت ملی ہے، دانائی ملی ہے، ان کے لیے اس بات میں بڑی نصیحت ہے۔ فرمایا اولو الالباب، عقل مند لوگوں کی اوصاف اور صاحبان عقل اولو الالباب اللہ کے بندوں کی شانوں میں اللہ پاک کیا کمال فرماتا ہے۔ اب توجہ کے ساتھ امام علی مقام کے اس واقعہ کو ذہن میں رکھیں اور اللہ کے کلام جو کائنات میں سب سے مستند ذخیرہ علم ہے ہمارے پاس، ان کی اس کلام کی آیات کو غور سے سنیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے الذین یوفون بعہد اللہ، وہ بندے جو اللہ سے کیا وعدہ پورا کر دیتے، جو اللہ سے کیا وعدہ پورا کرتے ہیں، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو پورا کر دیتے۔ اس وعدہ کے ایفا میں چاہے جانیں چلی جائے، چاہے سب کچھ قربان ہو جائے، اس وعدہ کے ایفا میں چاہے جو بھی ہو جائے، جو کچھ قربان ہو جائے، وہ اللہ سے کیا وعدہ پورا کرتے۔ اور وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، وہ کسی صورت میں وعدے کو توڑتے نہیں ہیں۔ اس وعدے کے ایفا میں جتنا بڑا بھی ان کو امتحان آ جائے وہ اس امتحان سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اس وعدہ خداوندی اور اس وعدہ مستفوی کو پورا کر کے دکھاتے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین سے جب آپ مدینہ طیبہ سے چلے، پھر آپ مکہ المکرمہ سے چلے، حتیٰ کہ راستے میں مختلف مقامات پر آپ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے عرض کیا، حتیٰ کہ گورنر مکہ کا خط لے کر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جناب اونو محمد کے ابو جان وہ امام علی مقام کو آ کر ملے۔ حاکم مکہ آپ کو امان دیتا ہے، آپ لوٹ آئے، مکہ پاک میں رہیں۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ اور اس کے رسول سے ایک وعدہ ہے، اس وعدہ کی تکمیل کے لیے میں بڑھ رہا ہوں، اس وعدہ کو ایفا کرنے کے لیے، اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے میرے قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا امام علی مقام وہ وعدہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا وہ جب تک معاملہ ہو نہیں جاتا اس وقت تک میں یہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا، یہ میرا ان کے ساتھ وعدہ ہے۔ امام علی مقام جب دوش نبوت پہ کھیلا کرتے تھے، امام علی مقام جب بدن مصطفیٰ سے چمٹا کرتے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب امام علی مقام کا ابھی بالکل بچپنا تھا کہ جناب جبریل آئے، انہوں نے پورا واقعہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے شہزادے جو اب آپ کی دوش نبوت پہ سوار ہے، آپ کی گود میں مہر آرام ہے، ایک وقت وہ آئے گا یہ ریگزار کرب و بلا میں نہ ان کو شہید کر دیا جائے، ان کے جسم اقدس کو وہاں پہ گویا کہ ان کی اس قدر ان کا یہ حال کر دیا جائے گا، یہ ان کو تکلیف دی جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان مبارک میں آنسو آ گئے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام علی مقام کی اس آزمائش سے بچنے کی دعا نہیں کی، کیونکہ اس آزمائش کے بدلے میں دین کے احیاء کا کام پڑا تھا، دین کی سربلندی کا کام پڑا تھا۔ امام حسین یہ اسوہ دینا چاہتے تھے کہ اگر دین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور اس کے لیے آپ کی جان اس کا معاوضہ بن رہی ہو، آپ کا کنبہ دینے سے اگر دین بچ سکتا ہو تو یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے۔ ایک بار پلٹ کر کرب و بلا میں دیکھ لینا کہ تمہیں نظر آئیں گے امام علی مقام جو مسکرا کر تمہیں تسلی دے کر بتائیں گے، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ گردنیں کٹ جانے سے، بظاہر قربان ہو جانے سے نیست و نابود ہو جاؤ گے، نہیں، اللہ ایسی حیات جاویداں عطا کرے گا کہ پھر تم امر ہو جاؤ۔